السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگوں نے اعراب کے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں اور کس لفظ پہ کون سا اعراب آتا ہے، کس حالت میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے کتاب سے ترجمہ کر دیا تھا اور اس کی تشریح اور مختصر انداز میں ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگلی کلاس میں، یعنی آج کے کلاس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں آپ کو باریکی سے سارے اعراب کی جو وجہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دی جائے گی۔ تو آج کے کلاس میں ہم لوگ انہی اعراب کے بارے میں بہت باریکی سے پڑھنے والے ہیں اور اس کا ریفرنس کے لیے ہم جو ہے اس کتاب کا استعمال کریں گے، اور کتاب میں جس ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی ترکیب فالو کریں، یا اگر اس سے آسان ترکیب سمجھ میں آئی دوران تدریس تو اس کو ہم لوگ استعمال کر لیں گے۔ سب سے پہلے مختصر کچھ چیزیں اس سبق کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں جاننا ضروری ہے یا پہلے سے آنا ضروری ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حالت کیا ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں حالت رفعی، یا ہم کہتے ہیں حالت نصبی، یا ہم کہتے ہیں حالت جری، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اعراب کیا ہے اور عامل اور معمول یہ کیا ہے۔ اتنی چیزیں اگر ہم سمجھے رہیں گے تو اس سبق کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ حالت رفعی، نصبی اور جری کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں جب بھی آپ کوئی لفظ دیکھتے ہیں تو اس لفظ پہ آخر میں کوئی نہ کوئی اعراب لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مان لیا جائے میں نے یہاں پر لکھ دیا الرجل، تو یہاں پہ لام پہ کیا اعراب ہے؟ پیش ہے۔ اب میں آگے لکھ دے رہا ہوں الرجلہ، یہاں لام پہ زبر ہے۔ آگے میں لکھ رہا ہوں الرجلی، یہاں لام پہ زیر ہے۔ تو کسی بھی لفظ پہ جو زبر، زیر اور پیش لگا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب من کیا زبر لگا دیں گے، جب من کیا زیر لگا دے، جب من کیا پیش لگا دے۔ ہم کو سمجھنا پڑے گا، ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کس وقت کس لفظ پہ زبر لگانا ہے، کس وقت کس لفظ پہ زیر لگانا ہے، اور کس وقت کس لفظ پہ پیش لگانا ہے۔ تو جب حالت کی بات آتی ہے تو حالت میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کس وقت کسی لفظ کو کون سا اعراب دیا جائے گا، یا اسی کو ہم نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں اعرابی حالت، کہ کس لفظ پہ کون سا اعراب آئے گا، یہ ہم پڑھتے ہیں اس حالت والے چیپٹر کے اندر۔ تو جب ہم کہتے ہیں کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ حالت رفعی میں ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس پہ پیش ہونا چاہیے۔ اور پیش کیوں ہونا چاہیے ہم سب جان رہے ہیں، پیش کس پہ ہوتا ہے یہ بھی ہم جان رہے ہیں، ہم نے مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ابھی فی الحال حالت پہ دھیان دیجئے کہ حالت رفعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ پر پیش آنا چاہیے، یہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے اوپر پیش آنا چاہیے۔ اور حالت نصبی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی لفظ ایسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ زبر آنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصبی میں ہے۔ اور حالت جری کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی لفظ ایسی جگہ موجود ہوتا ہے کہ اس پہ زیر آنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت جری میں ہے۔ تو یہ تینوں حالت اعراب کی آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کسی بھی لفظ پہ زبر، زیر یا پیش آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھا اعراب نہیں ہے۔ حالت رفعی میں پیش آنے کی وجہ پڑھتے ہیں، حالت نصبی میں زبر آنے کی، اور حالت جری میں
زیر آنے کی۔ اگر میں یہاں پر لکھوں الرجل عالم تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر الرجل مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، اور مبتدا خبر پہ دونوں پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الرجل جو ہے یا عالم دونوں لفظ، میں فی الحال صرف الرجل کا مثال لے رہا ہوں کہ الرجل جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے۔ کیوں الرجل حالت رفعی میں ہے؟ اس لیے کہ الرجل مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، اسی لیے الرجل ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جس پر پیش ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم الرجل کو حالت رفعی میں کہہ رہے ہیں۔ اب سیم لفظ لیجئے اور دوسرا مثال لے لیجئے، جیسے میں نے لے لیا نصرت الرجل۔ اب دیکھیے، اب میں نے الرجل کا رجل کا اعراب بدل کر کے زبر لگا دیا۔ اب میں اس پر زبر لگا رہا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر الرجل جو ہے یہ حالت رفعی میں، نہیں، یہاں پر الرجل حالت نصبی میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے، تو رجل لفظ مفعول کی جگہ پہنچ گیا ہے، اور مفعول چونکہ نصب ہوتا ہے، نصب والی حالت کو کہتے ہیں، تو اسی لیے الرجل کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر الرجل یہ لفظ حالت نصبی میں ہے۔ اب اسی مثال کو تھوڑا اور بدل دیجئے، میں نے کہا کتاب الرجلی۔ اب یہاں پر دیکھیے الرجل پہ زیر آ گیا، اب میں اس رجل کو کہوں گا کہ یہ حالت جری میں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، الرجل جو ہے وہ زیر کی جگہ پہ آیا ہے، اسی لیے الرجل حالت جری میں ہے۔ تو ایک ہی لفظ کے دیکھیے 3 حالت ہیں، جب اس پہ پیش آ رہا ہے تو ہم کہہ رہی ہیں حالت رفعی میں ہے، جب زبر آ رہا ہے تو ہم کہہ رہی ہیں حالت نصبی میں ہے، اور جب زیر آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں حالت جری میں ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہو گئی حالت۔ اب ہم سمجھتے ہیں اعراب۔ دیکھیے اعراب نا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حرکت اور دوسرا ہوتا ہے حرف۔ حرکت وہی جو میں نے ابھی زبر زیر پیش لگایا، جیسے الرجل، الرجلا، الرجلی، تو یہاں جو زبر زیر اور پیش ہے اس کو کہا جاتا ہے حرکتی اعراب۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا بھی ہے بچپن سے۔ ایک اعراب ہوتا ہے حرفی، جہاں ہم زبر زیر پیش کو اعراب نہیں مانتے ہیں بلکہ ایک لفظ کو اعراب مانتے ہیں، یا تو الف کو یا پھر یا کو یا پھر واو کو یا پھر الف نون کو یا پھر یا نون کو یا واو نون کو، یہ سارے ہو گئے حرفی اعراب، چونکہ یہاں حرف لگ رہے ہیں نا، کبھی الف کبھی یا کبھی واو، کبھی الف نون کبھی یا نون کبھی واو نون، تو یہ ہو جائے گا ہمارا حرفی اعراب۔ تو اعراب سمجھ گئے کہ کسی لفظ پہ زبر زیر پیش ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرکتی والا اعراب ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کو ہم اعراب نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کے آخر میں جو حرف لگا ہوتا ہے، چاہے الف نون ہو یا نون ہو یا واو نون ہو یا الف ہو واو ہو یا ہو، اس کو ہم اعراب مانتے ہیں۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ بھائی حالت رفعی نصبی اور جری میں تو ہم حرکت دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہ حالت پیش ہوگا تو حالت رفعی میں ہے، زبر ہوگا تو حالت نصبی میں ہے، زیر ہوگا تو حالت جری میں ہے، لیکن اب حرف رہے گا تب کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ حالت رفعی میں ہے کہ نصبی میں ہے کہ جری میں؟ جیسے اگر میں نے یہاں پر لکھ دیا المسلمون، تو اب تو اس نون پر زبر دیکھ کے آپ کہیے گا کہ یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ زبر ہے، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ واو نون لگا ہوا ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، تو کنفیوژن ہو گیا نا، کیونکہ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کب ہم حرکت والے اعراب کو مانیں گے اور کب ہم حرف والے اعراب کو مانیں گے۔ تو یہ آپ تب سمجھ پائیے گا جب آپ نے واحد تثنیہ جمع والا سبق اچھے سے پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں بھی پڑھے ہیں، یاد نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا اس کو، وہ سمجھاؤں گا، لیکن اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں، یاد ہے، تو اس کو آسانی سے آپ سمجھ پائیے گا۔
تو دیکھیے دو باتیں میں نے سمجھا دی آپ کو، اعراب کیا ہوتا ہے، کتنے طرح کا ہے، اور حالت کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک چیز اور سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے معمول۔ دیکھیے جیسے میں نے یہاں پر لکھا رجلن، اور ابھی رجلن پہ کیا ہے، پیش لگا ہوا ہے۔ اب میں نے یہاں لکھ دیا علی رجلن، علی حرف جر زیر دیتا ہے، اب یہاں رجلن کا اعراب بدل گیا ہے۔ تو پہلے رجلن پہ پیش تھا، میں نے جیسے ہی علی حرف جر لگایا اس کا اعراب بدل کر کے زیر ہو گیا۔ تو رجل لفظ کا اعراب کس نے بدلا ہے، علی حرف جر نے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ علی حرف جر جو ہے یہ عامل ہے، یہ عمل کر رہا ہے اعراب کے بدلنے میں، اور رجل کو ہم کہیں گے کہ یہ معمول ہے کیونکہ یہ اپنا اعراب بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین باتیں جب آپ سمجھ گئے ہیں، اب آئیے ہمارے اصل چیپٹر پہ۔ میں پہلے تین حالت بنا لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے کتاب میں ہمارا یہ لکھا ہوا ہے ان یکون الرفع بالضمہ والنصب والفتح والجر بالکسرہ ويختص بالاسم المفرد المنصرف۔ ہاں، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اس کو، اسم المفرد المنصرف الصحیح کیا مطلب ہے اس کا۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الاسم المفرد المنصرف الصحیح۔ سب سے پہلے ہم اس کا اعراب سمجھیں گے۔ اعراب کتنے طرح کے ہیں، تین طرح، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جر۔ یہ تین حالت ہیں اعراب کی۔ اب سمجھیے مفرد منصرف صحیح۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ مفرد منصرف صحیح کا مطلب کیا ہے۔ اسم کا مطلب تو ہم جان ہی رہے ہیں کہ اسم کی بات چل رہی ہے۔ مفرد کا مطلب ہو گیا واحد لفظ، وہ تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، وہ جمع نہیں ہونا چاہیے، وہ واحد ہونا چاہیے۔ منصرف کا مطلب ہوتا ہے، منصرف کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں معرب، کہ جس کا اعراب بدلتا ہے، وہ دکھتا ہے اعراب بدلنا، جب چاہتا ہے زیر لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے پیش لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے زیر لے لیتا ہے، تو وہ اعراب بدلتا ہوا اس لفظ پہ دکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ منصرف ہے۔ اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں الف، یا میں آسان انداز میں کہوں تو اس میں الف، واو اور یا، یہ تینوں لفظ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایسا حرف جس کے آخر میں الف، واو، یا پھر وہ لفظ آخر چھوڑ دیجئے، وہ لفظ الف، واو اور یا ان سے نہیں بنا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ تینوں کو نا کمزور مانا جاتا ہے نحو کے اندر، الف، واو، یا کو۔ تو صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ ان تینوں سے نہیں بنا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے حروف سے بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ ٹھیک، اب میں ایک مثال لیتا ہوں، میں مثال لے لیتا ہوں رجلن۔ تو دیکھیے رجلن واحد لفظ بھی ہے، رجلن معرب بھی ہے، اور رجلن صحیح بھی ہے۔ ٹھیک، اس کے اعراب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ اس کے اعراب کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حالت رفعی میں اس پہ پیش ہونا چاہیے، حالت نصبی میں اس پر زبر ہونا چاہیے، اور حالت جری میں اس پہ زیر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو واحد لفظ جو ہوگا، اب آپ کو اگر یہ سب کنفیوز کر رہا ہے نا، یہ سب اگر آپ کو کنفیوز کر رہا ہے تو آپ ان سب کو چھوڑ دیجئے، صرف آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ میں ابھی صرف آپ کو واحد فوکس بتا رہا ہوں۔ واحد لفظ اگر ہے تو حالت رفعی میں ہم اس کا اعراب لکھیں گے پیش کے ساتھ، جیسے رجلن۔ حالت نصبی میں اس کا اعراب لکھیں گے زبر کے ساتھ، رجلن۔ اور حالت جری میں اس کا اعراب لکھیں گے زیر کے ساتھ، رجلن۔ اب ایک ایک مثال میں ان تینوں حالت کا آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیے میں پہلے مثال میں رجل کو فاعل بناتا ہوں، نصر اور رجلو، حالت رفعی میں تھا، رجل پہ پیش لگ گیا۔
دوسرا مثال لے لیجئے، نصرتو میں نے مدد کی الرجولہ، یہاں پر الرجولہ مفعول بن گیا، حالت نصبی میں ہے، اس پر زبر آ گیا۔ اور تیسرا مثال لے لیجئے، کتابو الرجولی، حالت جری میں ہے، زیر آ گیا۔ تو واحد ورڈ کیا ہم نے سیکھا کہ جو واحد ورڈ ہوتا ہے اس کا حالت رفعی میں پیش کے ساتھ اعراب ہوگا، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ اعراب ہوگا، اور حالت جری میں زیر کے ساتھ اعراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کس کے بارے میں ہے؟ واحد کے بارے میں۔ اب میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں۔ واحد کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جمع مکسر کون سی جمع ہے؟ وہ جمع جس کے بنانے کا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، ہم کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے رجلن کی ہی جمع آتی ہے رجالن، اس کا بھی اعراب بالکل واحد جیسا ہی ہے۔ کیسے ہے؟ حالت رفعی میں ہم اس کو لکھتے ہیں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں ہم اس کو لکھتے ہیں زبر کے ساتھ، اور حالت جری میں ہم اس کو لکھتے ہیں زیر کے ساتھ۔ سیم مثال لے لیجئے، جیسے میں کہوں نصر الرجال، بہت سے لوگوں نے مدد کی، یا میں کہوں نصرتو الرجال، میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی، یا کتابو الرجالی، بہت سے لوگوں کی کتاب۔ تو واحد اور جمع مکسر اس کا اعراب بالکل سیم ہے۔ چلیے، دوسرا کانسیپٹ ہے یہاں پر جار مجرد صحیح، جس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا پھر یا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ساکین لفظ ہوتا ہے۔ دوسرا اسم کی کون سی قسم ہے یہ سمجھ گئے ہیں؟ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے تاکہ اس کو اور اچھے سمجھ سکیں۔ چلیے، اب میں اس کو تھوڑا سا نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ یہ پہلا ہوا۔ دوسرے کا ذکر جو ہے وہ ہے جار مجرا الصحیح۔ جار مجرا صحیح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جار مجرا صحیح وہ لفظ ہوتا ہے جس لفظ کے آخر میں واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے اور اس واو یا سے پہلے ساکین ہوتا ہے، جس کی مثال انہوں نے لکھی ہے دلون، کہ یہاں دال پر سکون ہے اور واو ہے لاسٹ میں، یا ظبیون، کہ یہاں زبیون اصل میں، کہ یہاں یا سے پہلے جو ہے سکون ہے۔ تو یہ دونوں مثال لی گئی۔ یہ دونوں مثال کس کی ہو گئی؟ جار مجرد صحیح کی۔ لاسٹ میں واو اور یا ہے اور بی اس سے پہلے واو اور یا سے پہلے والا لفظ ساکین ہے۔ اس کے اعراب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے اعراب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے اعراب کے بارے میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ تو اس کو بھی ہم کو وہیں لکھ دینا چاہیے، ہے نا، یہیں لکھ دیجئے اس کو بھی، جار مجرا الصحیح، یہ بھی یہیں لکھ دیا جائے اور اسی میں اس کا اعراب لکھ دیجئے۔ جیسے دلون، یہاں ہو جائے گا مثال دلون اور یہاں ہو جائے گا دلون۔ اسی طریقے سے یا والا بھی لے لیا جائے تو زبیون سکون رہتا ہے، زبین اور زبین۔ یہاں پر لے آئیے اسی مثال کو، نصر دلون، ڈول نے مدد کی۔ کوئی سینس نہیں بنے گا اس ترجمہ کا، لیکن سمجھنے کے لیے یہاں لے آئیے دلون اور یہاں لے آئیے دلوین۔
تو کلیئر ہو گیا. تو دو اعراب ہم نے سمجھا. واحد لفظ ہوگا جمع مکسر اور جار مجرا صحیح. ان تینوں کا اعراب کیسا ہوگا؟ ان تینوں کا اعراب ایسا ہے کہ حالت رفعی میں ان پہ پیش لگا دیں گے، حالت نصبی میں ان پر زبر لگا دیں گے، اور حالت جری میں ان پہ زیر لگا دیں گے. چلیے اب چلتے ہیں تیسری قسم. تیسری قسم کہاں ہے؟ یہاں پہ. اچھا دوسری قسم ان کے حساب سے ہوئی تو صحیح بات ہے، دوسری قسم ہوئی کیونکہ اب تک ہم نے ایک ہی قسم پر ہی اعراب کی. دوسری قسم میں کہہ رہے ہیں ان یکون الرفع بالضمہ والنصب بالجر والنصب والجر بالکسرۃ، کہ یہ ایسا قسم ہے کہ حالت رفعی میں ان پہ ضمہ ہوگا، حالت نصبی اور جری میں کسرہ ہوگا. ویختص بجمع المؤنث السالم. چلیے دوسرا قسم ہے جمع مؤنث سالم کی. جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث کی جمع ہے جس کے آخر میں الف تا لگا ہوتا ہے. مسلماتن، مسلماتن مانے بہت سی عورتیں. تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. ابھی تثنیہ کا اعراب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم کون سی پڑھ رہے ہیں اعراب؟ جمع کا پڑھ رہے ہیں. ڈائریکٹ واحد کے بعد جمع پہ جمپ ہو گئے ہیں، تو پہلے جمع سمجھ لیجئے پھر تثنیہ کا بھی اعراب سمجھ لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسا ہے وہ ذرا سمجھیے. حالت رفعی میں تو ان کا اعراب صحیح ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے مسلماتن. حالت نصبی میں ان کا اعراب بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا زیر کے ساتھ مسلماتن. اور حالت جری میں تو زیر رہے گا ہی، زیر رہے گا تو مسلماتن. تو پتہ یہ چلا کہ جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے، یعنی وہ جمع جس کے آخر میں الف تا لگا ہوتا ہے، حالت رفعی میں تو یہ پیش لیتا ہے، لیکن حالت نصبی اور جری میں یہ زیر لیتا ہے. ذرا سمجھ لیجئے کیسے. ایک مثال بھی لے لیا جائے. جیسے میں لے لیتا ہوں نصرت المسلمات، تو یہاں مسلمات حالت رفعی میں ہے، فاعل ہے تو اس پہ پیش آیا. کلر ڈیفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے کانسیپٹ کو. دوسرا میں اس کو مفعول بنا دوں، جیسے میں لکھ دیتا ہوں نصرت المسلماتی، کہ میں نے مسلمان عورتوں کی مدد کی. اب دیکھیے ہے تو یہ مفعول حالت نصبی میں، لیکن آ رہا ہے زیر. اور تیسرا لکھ لیجئے، جیسے میں کہہ دیتا ہوں کتاب المسلماتی، حالت جری میں زیر ہی رہے گا، کوئی ایشو ہے نہیں یہاں پہ. تو یہ تھا آپ کا جمع مؤنث سالم کا اعراب. اس کو بھی سمجھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے لینا ہے تو. چلیے اب میں تثنیہ کا بتا دیتا ہوں، ہے نا. واحد ہو گیا تو میں واحد کے بعد جو ہے نا جمع مؤنث سالم تو سمجھ ہی گئے، اسی کے نیچے تثنیہ کا کرا دیتا ہوں. چلیے سب سے پہلے سمجھ لیجئے تثنیہ کیا ہوتا ہے. تثنیہ کہتے ہیں دو کو. ٹھیک، جس لفظ کو تثنیہ بنانا ہوتا ہے اس کے آخر میں الف نون یا یا نون لگاتے ہیں. جیسے مجھے اگر کہنا ہے دو قلم، تو پہلے قلم جیسے آپ لکھیے، قلم کے معنی ہو گیا ایک قلم. اب مجھے اس کو دو بنانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ قلمانی یا قلمینی کر دوں گا. تو لاسٹ میں الف نون لگ گیا یا یا نون لگ گیا، جس سے یہ تثنیہ بن گیا. اب یہ ہو جائے گا دو قلم. ہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یا نون اور الف نون کب لگے گا، وہی ابھی سمجھایا جائے گا آپ کو، اس کے لیے بے فکر رہیے. چلیے دیکھیے اس کا بھی ہم پہلے حالت رفعی کر دیتے ہیں. حالت رفعی، حالت نصبی
اور حالت جری. حالت رفعی، نصبی اور جری. اب یہاں سے سمجھیے کہ یہ جو تثنیہ لفظ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے پہلے ہائی لائٹ کر کے. تثنیہ لفظ میں جو ہوتا ہے اعراب حرفی ہوتا ہے، حرکتی نہیں ہوتا ہے. حرف جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے حرکت کے اعراب کو. یعنی ہم ایکچول زبر زیر پیش نہیں لگاتے ہیں، ہم کچھ حرف لکھتے ہیں جو حرف بتاتا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے کہ نصبی میں ہے کہ جری میں ہے. کیسے؟ ذرا سمجھیے. حالت رفعی میں تثنیہ لفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رجلانی. حالت رفعی میں تثنیہ لفظ ہوتا ہے الف نون کے ساتھ. تو تثنیہ لفظ پہ اگر الف اور نون لگا ہوا ہے وہ دیکھ کر کے آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے. اور یہ جو لاسٹ میں نے الف اور نون لگایا ہے جس پہ زیر ہے، یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ یہ پیش کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو وہ الف نون اصل میں پیش ہے. اور یہی تثنیہ جو ہوتا ہے حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے رجلینی اور رجلینی. تو تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں تو الف نون کے ساتھ ہو گیا، اور حالت نصبی اور جری میں کس کے ساتھ ہو گیا؟ حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ ہو گیا. اور حالت نصبی میں جو یا نون ہے یہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے زبر کو. اور حالت جری میں جو یہ نون ہے یہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے زیر کو. تو یہ اعراب ہے ہمارا تثنیہ کا. اب ایک مثال بھی لے لیا جائے تاکہ بات تھوڑا اور اچھے سمجھ میں آ جائے. تو میں لکھ رہا ہوں نصر الرجلانی، دو آدمی نے مدد کی. اب میں لکھتا ہوں نصرت، میں نے مدد کی، الرجلینی، دو آدمی کی. اب یہاں پر یہ رجلینی مفعول بن گیا. اس کے بعد چلیے اب میں لکھتا ہوں کتاب الرجلینی، دو آدمی کی کتاب. تو یہ پورا آپ کا ہو گیا تثنیہ کا. اب آپ پوچھئے گا کہ ٹھیک ہے یانو حالت رفعی والا تو ہم ڈفرینس پتہ کر لیں گے، فرق، لیکن حالت نصبی میں بھی یا نون ہے، حالت جری میں بھی یا نون ہے، تب تو یہاں کنفیوژن ہے. سیم کوسچن یہاں بھی آئے گا کہ حالت رفعی میں بھی نصبی میں بھی زیر ہے اور حالت جری میں بھی زیر ہے جمع مؤنث کے. تو ایک آدمی فرق کیسے کرے گا؟ تو بڑا آسان ہے فرق کرنا. آپ آگے پیچھے جملہ بھی دیکھیے گا نا کہ یہ حالت کس حالت میں آ رہا ہے. ہر حالت کی اپنی ایک وجہ ہے نا، اس سے آپ کو پتہ کر لینا ہے. چلیے اب یہ جو تثنیہ ہے نا اسی میں آپ کچھ لفظ اور لگا دیجئے. جیسے ایک ہوتا ہے اسنانی، یا اسنانی کے معنی دو. ایک ہوتا ہے اسنتانی، اس کے معنی بھی ہیں دو. اس کے علاوہ ایک آتا ہے کلا، اس کے معنی بھی ہیں دو. اور ایک آتا ہے کلتا، اس کے معنی بھی ہیں دو. اسنانی اور اسنتانی یہ دونوں تو آپ بڑا آسانی سے سمجھ جائیے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ان دونوں کے معنی دو دو ہیں اور یہ بھی ایسے ہی آتے ہیں. جیسے سیم یہی مثال میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. میں لکھ دیتا ہوں اسنانی، حالت نصبی میں لکھ دیتا ہوں اسنینی، اور حالت جری میں لکھ دیتا ہوں اسنینی. وہی مثال اس کا بھی ہو جائے گا اسنتانی، اسنتینی، اسنتینی. ٹھیک ہے. اچھا یہ غلطی لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو صحیح کر لیتے ہیں. اسنینی. چلیے ہاں تو یہ ہو گیا اسنانی اور اسنتانی کا تو سمجھ میں آ گیا. کلا اور کلتا کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ یہ کلا اور کلتا کیا ہوتا ہے.
دیکھو کلا کے معنی بھی دو ہیں، کلتا کے معنی بھی دو ہیں، مگر یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بات کو، دو چیز کو نا زور دے کے ثابت کر، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا وہی دو آدمی مدد کیا ہے، تو دو آدمی مدد کیا یہ تو سمجھ میں آیا، وہی دو آدمی مدد کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم زور دے رہے ہیں کہ نہیں، مدد کرنے والا وہی دو آدمی ہے کوئی۔ تو اس طرح کے عربی میں جب ہم بولتے ہیں نا تو وہاں پہ کلا اور کلتا لگاتے ہیں۔ اب کلا کیسے استعمال ہوتا ہے اور کلتا کیسے استعمال ہوتا ہے ذرا دیکھو کلا اصل میں نا مذکر ہے، ٹھیک ہے، کلا کیا ہے؟ مذکر ہے، اور یہ اصل میں کلانی تھا، ٹھیک ہے، اور کلتا جو ہے یہ اصل میں کلتانی ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک۔ تو کلتانی سے یہ کیسے ہو گیا؟ اب ذرا اس کو سمجھیے۔ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہے نحو کے اندر مضاف مضاف الیہ والے میں کہ جب تثنیہ لفظ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں گا قلمانی زیدن، زید کی دو قلم، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ قلمانی یہاں پر تثنیہ ہے اور زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو زید کی دو قلم ترجمہ ہوگا، مگر رول یہ ہے کہ یہ نون یہاں سے گرا دیا جاتا ہے، تو ہم قلما زیدن کہہ سکتے ہیں، قلمانی زیدن نہیں کہتے، وہ نون گر جاتا ہے جب تثنیہ لفظ مضاف بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمون، اچھا یہ جب آئے گا تب ہم سمجھیں گے، پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ تثنیہ لفظ جب بھی مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، چاہے وہ الف نون والا نون ہو یا نون والا نون ہو۔ چلیے، تو یہ جو ہے نا کلا اور کلتا، یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، تو یہ دونوں چونکہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اس لیے ان کا نون ہمیشہ گرا ہوتا ہے، تو کلانی سے کلا لکھا رہتا ہے اور کلتانی سے کلتا لکھا رہتا ہے۔ اب حالت رفعی میں یہ لکھا تو رہتا ہے کلانی، لیکن ٹوٹ کر کے یہ ہو گیا کلا، ایک لکھا رہتا ہے کلتانی، یہ ٹوٹ کر کے ہو جائے گا کلتا۔ حالت نصبی میں یہ ہو جائے گا کلئی، کلینی سے کیا بن جائے گا؟ کلئی، نون گر گیا۔ کلتینی سے کیا بن جائے گا؟ کلتئی، نون گر گیا۔ حالت جری میں بھی کیا ہوگا؟ کلینی سے کلئی ہو جائے گا اور کلتینی سے کلتئی ہو جائے گا۔ مثال دیکھ لیا جائے، نصر الرجلانی، تو میں یہاں پہ دے رہا ہوں کلاہما، نصرت الرجلینی کلیہما، اور کتاب الرجلینی کلیہما، تو یا نون تھا، نون گر گیا، تو یہ جو اعراب ہوا یہ ہوا آپ کا کلا اور کلتا کا۔ اب یہ تثنیہ کا ہو گیا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں جمع پہ۔ تو دیکھیے جمع ہمارا دو طرح کا ہے نا، ایک تو جمع مکسر ہے جس کا اعراب واحد جیسا ہوتا ہے، تو اس کی بات نہیں کریں گے۔ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں جمع سالم کی۔ جمع سالم میں بھی دو پارٹ تھا، مذکر الفاظ کے لیے مذکر سالم تھا اور مؤنث الفاظ کے لیے مؤنث سالم تھا، تو جمع مؤنث سالم کی بات تو ہو گئی۔ اب ہم لوگ بچے جمع مذکر سالم کی، ٹھیک ہے۔ تو جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے، پہلے سمجھیے جمع مذکر سالم کا بھی جو اعراب ہے یہ حرفی اعراب ہے، حرکتی اعراب نہیں ہے۔ حرف ریپریزنٹ کرے گا زبر زیر پیش کو، تو اس کی جو حالت رفعی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے واو نون کے ساتھ، جیسے مسلمون، اور حالت نصبی میں جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یا نون کے ساتھ، جیسے مسلمین، اور حالت جری میں بھی اس کا اعراب ہوتا ہے یا نون کے ساتھ، مسلمین۔ اب آپ یہاں پر ایک کوشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تثنیہ میں بھی یا نون ہے اور جمع سالم میں بھی یا نون ہے، تو ایک آدمی کنفیوز نہیں ہو جائے گا کہ یہ تثنیہ ہے یا جمع سالم ہے؟ چونکہ یہاں تو تثنیہ کے اندر بھی ہے، دیکھیے یا نون ہے،
تو آپ فرق یاد رکھیے، یہ ہے فرق جو میں نے اعراب لگایا. تثنیہ والا جو یا نون ہوتا ہے اس یا ساکین سے پہلے زبر ہوتا ہے، رجلینی، اور یہاں کہہ رہا ہوں مسلمین، یا ساکین سے پہلے زیر ہے. چلیے، تو یہ ہمارا یا نون دونوں کا فرق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ایک کال آ گیا تھا تو بات بیچ میں کٹ گئی، تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ بات آخر کیا چل رہی تھی. تو غالباً یہی تھی کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے یا نون میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جمع مذکر سالم کے یا نون میں یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے، اور تثنیہ کا جو یا نون ہوتا ہے اس میں یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے. چلیے، اس کا اعراب بھی حرفی ہے. ایک ایک مثال لے لیا جائے. جیسے یہاں پہ لے لیتا ہوں، نصر المسلمون، بہت سے مسلمانوں نے مدد کی. یہ حالت رفعی کی مثال ہو گئی. اب میں لکھتا ہوں حالت نصبی کی مثال. جیسے میں نے بہت سے مسلمانوں کی مدد کی، تو نصرت المسلمین، میں نے بہت سے مسلمانوں کی مدد کی. اور یہ ہو جائے گا آپ کا کتاب المسلمین، بہت سے مسلمانوں کی کتاب. تینوں حالت میں آپ کا یہ جو ہے آ گیا ہے. چلیے، اب یہ جو جمع مذکر سالم ہے اسی کی طرح کچھ لفظ اور آتے ہیں. جیسے ایک آتا ہے زو، جس کے معنی ہے والا. ایک آتا ہے الو، جس کے معنی بھی ہے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا زو مالن، مال والا، یا الو مالن، مال والا، یا الو علمن، علم والا. تو یہ بھی کلا کلتا جیسا ہی، اصل میں زونا تھا اور اولونا تھا، لیکن یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، اس لیے اس کا نون گر گیا اور یہ زو اور الو بن گیا. تو یہ بھی حالت رفعی میں واو نون کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں زو. حالت نصبی میں یہ جو ہے وہ زی ہو جاتا ہے، اور حالت جری میں بھی زی ہو جاتا ہے. الو جو ہوتا ہے یہ حالت رفعی میں تو واو کے ساتھ الو رہتا ہے، اور حالت نصبی میں چونکہ اولینا ہونا چاہیے تو الی ہو جاتا ہے، اولینا سے الی ہو جاتا ہے. تو یہ بس آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ تھا آپ کا جمع مذکر سالم کا. تو ابھی ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع، ان تینوں کا اعراب جو ہے وہ کر لیا ہے. اس کے بعد اور بھی کچھ اعراب ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے کے کلاس میں کریں گے. ابھی کے کلاس میں صرف اتنا رکھنا ہے تاکہ بات زیادہ بڑھ نہ جائے. تو واحد، تثنیہ، جمع، ان تینوں کا ان تینوں حالت میں آپ نے اعراب سمجھ لیا ہے. اگلے کلاس میں جمع مکسر کا ہم اعراب پڑھیں گے، پھر اس میں مقصورہ، اس میں ممدودہ کا اعراب پڑھیں گے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھیں گے. اس طرح کی اور بھی کچھ اسم ہیں. کچھ ایسے اسم بھی ہیں جن کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آگے کلاس میں وہ چیزیں ہوگی. تو آپ اس کو اعراب والا فرسٹ پارٹ کے طور پہ مان کے چلے. دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ سیکنڈ اعراب کی بات چلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.